آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، آپ کی ذات ستودہ صفات پر درود پڑھا جائے، سلام پیش کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا امت کے اوپر حق ہے، اور یہ حق اتنا واضح ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی محتشم پر درود پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو درود پڑھنا امتثال حکم الہی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ درود کے لیے عربی کا جو لفظ ہے وہ الصلاۃ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو الصلاۃ علی النبی، حضور پر درود بھیجنا، اس کی تلقین کی گئی ہے، حکم نامہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جتنے بھی اعمال خیر ہمیں بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے، وہ اللہ خود کرتا نہیں، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ نماز ہے، ہم خود پڑھتے ہیں، اللہ کیوں پڑھے گا، اس کے لیے پڑھی جاتی۔ روزے ہم رکھتے ہیں تقرب الہی کے لیے، تو اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو روزے سے بھی پاک ہے۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر اعمال خیر ہے۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ اپنے محبوب پر خود بھی بھیجتا ہے اور اہل ایمان کو بھی اس کی تلقین فرمائے۔ تو گویا یہ فریضے کی ادائیگی بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ اب لفظ الصلاۃ، صلاۃ علی النبی، یہ عربی کا لفظ ہے الصلاۃ، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں درود۔ اب درود اردو کا لفظ نہیں ہے، پنجابی کا لفظ بھی نہیں ہے، فارسی کا لفظ بھی درود نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی فارسی میں یا اردو میں درود کو صلاۃ کے معنی کے علاوہ کبھی استعمال ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، پنجابی میں بھی اور ہم اپنی زبان میں بھی۔ تو درود کا پھر مفہوم کیا ہوا؟ صلاۃ کا معنی تو درود کر لیا، تو اب اگر درود کا معنی سمجھیں تو پھر یہ تو غالباً عبرانی یا کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ اردو، فارسی، پنجابی، سندھی، ہماری زبانوں کا یہ لفظ نہیں ہے، لیکن معروف ہے، ہم صلاۃ کے مفہوم کو درود سے سمجھتے ہیں۔ تو پھر درود کے مفہوم کو ایسے شخص کو سمجھانا جو درود کے مفہوم کو نہ سمجھتا ہو، تو پھر اس کو درود کہہ کے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہم تو بچپن سے یہ لفظ سنا ہے، اگرچہ ہماری زبان کا نہیں ہے، لیکن ہماری زبان میں اس طرح شامل ہے کہ ہم درود کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کرتا ہے اور اس لفظ سے آشنا نہیں ہے، اگرچہ وہ اردو دان ہی کیوں نہ ہو، پنجابی ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ کہیں کہ درود پڑھیں تو وہ پھر اس کا معنی پوچھے گا۔ تو اس کا معنی صلاۃ کا معنی درود کر لیا، تو درود کا معنی صلاۃ کر لیا، تو پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو کچھ درود کا ترجمہ اور درود کا کوئی مفہوم بیان کرنا ہوگا۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کا، اس آیت کریمہ کے مفہوم کا، درود کا جو متبادل لفظ ہے عربی میں اس کی تشریح کی گئی ہے، وہ موجود ہے۔ تو الصلاۃ کا ایک معنی الدعا ہے، اور جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو نزول رحمت اس کا معنی ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے
درود بھیجتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اور جب ہم حضور علیہ السلام پر درود پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حضور رحمتوں کے نزول کی دعا کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. تو دعائے رحمت ہے اور ادھر نسبت ہو تو نزول رحمت ہے. تو یہ اصطلاحی معنی ہے درود شریف کا، صلات کا. اور ابو العالیہ سے جو مروی روایت صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح میں ہے، اس میں حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ، اللہ کا درود مصطفیٰ جان رحمت پہ بھیجنا، ثناؤہ، فرشتوں میں اللہ کا حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کرنا ہے. تو پھر درود کا مفہوم یہ ہوا کہ حضور کی مدح و توصیف، خراج عقیدت، خراج محبت، یہ درود کا مفہوم ہے. اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس خراج عقیدت کی، اس خراج محبت کی. لیکن سب سے بہتر صورت اس کی اللہ سے نزول رحمت کی دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو ان کی شان کے مطابق مراتب رفیع سے فائز المرام فرما، اور اپنی شان کے مطابق اور محبوب کے مقام کے مطابق ان پر رحمتوں کا نزول فرما. تو یہ ہے درود کا مفہوم. تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور امتثال امر الہی ہے، اور فرشتوں کی موافقت ہے. فرشتے بھی حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں تو ملائکہ کی موافقت، اللہ کی موافقت، حکم نامے کی تعمیل، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے رحمتوں کے نزول کی دعا، حضور علیہ السلام کی مدح و توصیف اور حضور کی ثنا، یہ درود کا مفہوم ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درود کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ترمذی میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے. تو گویا درود شریف حضور علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت درود شریف سے نصیب ہو پاتی ہے. اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور وہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، چونکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو میرے پر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا، قدر و منزلت کے اعتبار سے اس کو قیامت کے دن میری سب سے زیادہ قربت نصیب ہوگی. تو حضور علیہ السلام پہ درود پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا ذریعہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میرے پہ درود پڑھا کرو، یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھے لا کے پیش کرتے. تو حضرت ابو درداء نے سوال کیا، حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو کیا یہ عمل پھر بھی جاری رہنا چاہیے؟ یعنی آپ کی حیات طیبہ میں تو ہم آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور جمعہ کے دن خاص طور پہ درود پڑھیں،
یوم مشہود ہے، فرشتے روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہوا، اور جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا اس وقت بھی یہ عمل اسی تسلسل سے جاری رہنا چاہیے؟ تو حضور نے اس کا جواب صرف نعم، ہاں، اس سے نہیں دیا، بلکہ سوال جہاں سے پیدا ہوا تھا اس کا جواب دیا، جو محرکات تھے سوال کے، کہ آقا کریم اس کا جواب دیا وہ سنو۔ آقا کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل، یہ تسلسل میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے، اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پیش کرو، کثرت کے ساتھ میرے اوپر سلام پیش کرو۔ اس کی تائید میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو امام ابو داود نے روایت کی کتاب المناسک میں، باب زیارت القبور میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ کہیں سے جب بھی کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اللہ میری روح کو میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کہیں سے بھی کوئی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح لٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ارشاد کرتا ہوں۔ تو کوئی لمحہ ہے جس لمحے حضور پہ سلام نہ پیش کیا جا رہا ہو؟ تو آقا کریم اپنے غلاموں کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک سادہ سا شعر ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، اور وہ کتنی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ ساری کہانی سن لیجیے۔ جب آقا کریم نے ترغیب دی، درود پڑھنے کی تلقین فرمائی، حکم نامہ دیا، اس کا اجر و ثواب بتایا، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، حضور میں کثرت سے آپ پر سلام پیش کرتا ہوں، درود پیش کرتا ہوں، تو میں کتنا درود آپ پہ پیش کروں، مقدار کیا ہو؟ فقال، تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تمہارا جی چاہے، جتنی تمہاری طبیعت ہو، جتنی تمہاری مرضی ہو۔ قال قلت الربع، میں نے کہا حضور میں چوتھا حصہ درود پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے باقی وظائف اور معمولات اختیار کیے رکھوں گا۔ قال ما شئت، فرمایا بہت اچھا، یہ تمہاری پسند، تمہاری چوائس، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قلت النصف، میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور آدھا باقی وقت دوسرے وظائف کو دیا کروں گا۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قال قلت فالثلثین، تو میں نے کہا کہ حضور میں 3 حصے درود پڑھا کروں گا اور 1 حصہ، چوتھا حصہ باقی وظائف کیا کروں گا۔ قال ما شئت، فرمایا تمہاری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قلت اجعل لک صلاتی کلھا، حضور میں سارے جو ہے وہ نفلی وظائف چھوڑ کر کے آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا، میں ہمہ وقت ہی درود پڑھا کروں گا۔
کالا اذن تکفا ہمکا و یغفر لکا ذنبکا، آقا کریم نے فرمایا پھر تمہارے پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہاری بخشش اور نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، تم بخش بھی دیے جاؤ گے اور تمہارے قریب دکھ اور اذیت اور پریشانیاں بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کا فرمایا جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے جو کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ آقا کریم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود کی برکتیں ہیں جو اللہ نصیب فرماتا ہے۔ حضرت رویفہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے لیجئے، فرمایا حضور نے کہ من صلی علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، وقالا اور کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو قیامت کے دن میرے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے کہ اللہ اب میرے پیارے محبوب کو بہترین جگہ اور مقام جنت جو ہے وہ محشر کے دن عطا فرما، وجبت لہو شفاعتی، تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ اب میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جبکہ ہم یہ نہ بھی کہیں تو مقام محمود پہ رب اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا ہی، وہ مقام محمود ہے ہی حضور کے لیے، وہ منبر نور بنایا ہی حضور کے لیے، لیکن ہمیں کہا گیا اگر تم بھی دعا کر دو تو پھر تمہاری ساتھ شفاعت کر دیں گے، ورنہ میں تو اپنے محبوب کو عزتوں کی مسند پہ بٹھانا ہی بٹھانا ہے۔ تو درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب۔ دروشی پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دروشی پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، خطبے میں درود ہے، نکاح کے خطبے میں درود ہے، عیدین کے خطبے میں درود ہے، اسی طرح آپ عام خطبہ دیں اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے، اس کا جو خطبہ ہے پہلے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیا جائے، حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، نجی مجلس ہو، گھریلو میٹنگ ہو، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں۔ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے درمیان میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی۔ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں انوار اترنا شروع ہو گئے، جہاں درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ، ان کو درود کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی، عفت اور پاک دامنی آتی ہے، طبیعتوں میں لطافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، فرما برداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سختی جو ہے، اکڑ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو۔
درود پڑھنے کے جو ثمرات ہیں، درود پڑھنے کے جو فائدے ہیں، درود پڑھنے کے جو اثرات ہیں انسان کو نصیب ہوتے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد پاکیزہ ہوتی ہے درود پڑھنے سے، تو ان کو درود پڑھنے کی تلقین کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوش بختی ہے، اور بدبخت ہے اللئیم کل اللئیم، حضور نے فرمایا وہ شخص کمینہ ہے، مکمل کمینہ ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور بعض روایت میں فرمایا البخیل کل البخیل، وہ شخص بخیل ہے، مکمل بخیل، کنجوس ہے پرلے درجے کا، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ درود پڑھنا آقا کریم کی قربت کا سبب بھی ہے، اور یہ اپنے باطن کو بخل سے، اپنے باطل کو لئیم پن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کے عقائد میں حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، بالخصوص فتنوں کے زمانے میں جب بہت سارے فرق اور ترک ہو جائیں، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، تو درود پڑھنے والوں کو اللہ باطنی رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت جب کثرت سے فرق اور ترک ہو جائیں گے اور ہر شخص مدعی ہوگا کہ میں ہی حق پہ ہوں، اور ہر شخص قرآن اور حدیث کی بات اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہوگا اور اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، تو ایک عام آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا انتخاب کرنا کہ وہ کدھر جائے۔ تو بتائیں کہ ہم کس طبقے کے ساتھ، کس گروہ کے ساتھ شامل ہوں، حق والے کون ہوں گے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ تو امام زین العابدین سے اس نے دوسرا سوال کیا کہ اس ٹائٹل کے ساتھ اگر بہت سارے لوگ موجود ہوں تو ان میں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آگے ان میں حق والا کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے جو بات ارشاد کی وہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہا میں تمہیں نشانی یہ بتاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ جانا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اور تاکہ جو ہے وہ ہمیں عقیدوں کی صحت، عقیدوں کا جمال اور عقیدوں کا نور نصیب ہو جائے، اور عقیدوں کی خوبصورتی ہمارا مقصوم ہو۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، درود پڑھنے کی، سلام پیش کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ جس طرح درود پڑھنے کا حکم ہے سلو کے ساتھ، اس طرح وسلمو کے ساتھ سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے، اور سلمو کے ساتھ جو ہے وہ تاکید بھی ہے تسلیماً کی، کہ میرے محبوب پر تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور سلام خوب پڑھو۔ وسلمو تسلیما، حالانکہ سلمو سے جو اللہ جل شانہ ارشاد فرمانا چاہ رہا تھا وہ فرما دیا، لیکن تسلیماً کی تاکید اس لیے لگائی تاکہ کوئی اس معاملے کے اندر کوتاہی کا ارتکاب نہ کرے، تو درود بھی پیش کرے اور سلام بھی پیش کرے۔ درود پڑھنے سے قربت حضور کی نصیب ہوتی ہے، اور سلام پڑھنے سے حضور سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ میں روز گزرتا ہوں، ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے السلام علیکم، دوسرے دن پھر گزرا، پھر کہا السلام علیکم، تو تیسرے دن توجہ کروں گا، اور چوتھے دن پوچھوں گا اس کا نام کیا ہے، پانچویں دن پوچھوں گا یہ کس کا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، روز سلام کرتا ہے، تو میری اس سے شناسائی ہو جائے گی۔ تو جو روز حضور کو سلام پیش کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ میرے جسم اطہر میں روح کو لٹا دیتا ہے، اور میں سلام کرنے والوں کے سلام کو سنتا ہوں۔ اور بعض روایت میں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سلام پیش کرنے والوں، درود پیش کرنے والوں کے درود کو اور سلام کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
تو ایک شخص کا روزانہ کئی بار سلام پیش ہوتا ہے، درود پیش ہوتا ہے، تو حضور سے اس کی معرفت ہوگی، حضور سے اس کی پہچان ہوگی۔ کتاب کا نام ہے ابن ابی دنیا، حدیث کی کتاب ہے، لیکن جس طرح بخاری اور مسلم صحاح ستہ کا درجہ ہے، یہ اس درجے کی کتاب نہیں ہے، لیکن سند کے ساتھ حدیث اس میں مذکور ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ، اس کو محدثین کہتے ہیں، یہ حدیث بطاقہ ہے۔ جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں تو وہ جب پرچی کاٹ کے دیتے ہیں تو اس کو بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے پر وہ چیز لکھ کے دیتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ تو حدیث بطاقہ اس کا نام ہے کہ حشر کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام حشر کے دن ایک جگہ پہ منبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو فرشتے کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اس کی حضور پہ نگاہ پڑے گی تو وہ حضور علیہ السلام کو پکارے گا تو آقا کریم اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اتنی تیزی سے اٹھیں گے کہ چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گھسڑ رہا ہوگا۔ یہ حضور کی محبت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ حضور یعنی اتنی فرصت بھی نہیں لیں گے کہ اس چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں، بلکہ ایک کونا کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گھسڑ رہا ہوگا، اور آقا کریم فرشتوں سے کہیں گے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ نامہ اعمال تولا گیا، نیکیاں اس کی تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اس کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ اب حشر کا دن ہے، فرشتوں نے تول لیا ہے، اب دوبارہ، لیکن فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ صدر دیوان حشر یہی سرکار ہیں، لہٰذا دوبارہ نامہ اعمال نصب کر دیا جائے گا۔ جب تولا جائے گا تو واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس کو جنت کا حکم ہو جائے گا، تو عرض گزار ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس میں کیا تھا؟ تو کہا کہ خلوص کے ساتھ تنہائی میں تیرا پڑا ہوا درود تھا۔ تو درود مغفرت کا ذریعہ ہے، غفران کی ضمانت ہے، حضور کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جس صیغے کے ساتھ پڑھنا چاہیں آپ کو شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا۔ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، اس کے ساتھ سلام بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ اکیلا درود، اگر وہ پڑھے تو ساتھ سلام بھی پڑھیں۔ باقی مختلف اوقات میں مختلف درود ہیں، جو بعد میں بھی کچھ درود ہیں کہ جو بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ ضرورت کے تحت مختصر درود بھی بنائے، تو یہ کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیے، اور بھی جتنے درود ہیں، اس میں تو آپ ضد کر رہے ہیں، اہل علم کے ہاں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، مطلب کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس کا نام لیتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میں نے کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا نام لیتے ہوئے۔ تو سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ یہ درود مختصر درود محدثین نے حضور کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کیا، اور پھر یہ مروج ہو گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، اور میں نے آپ سے پوچھا کس کا نام لیتے ہوئے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے پھر یہ کیوں پڑھا؟ تو وہ خاموش سا ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو بعض ضدیں ایسی ہوتی ہیں، اہل علم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے مخاطبت کے صیغے کے ساتھ، یعنی ایک طبقہ کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر آگے دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو شوقیہ طور پہ کہہ سکتے ہیں، حکایت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، انشاء کے طور پہ نہیں کہتے۔ اور السلام علیکہ ایھا النبی جس طرح کہا جاتا ہے تو وہاں تو مخاطبت سے کہا جاتا ہے،
لیکن بعض لوگ پھر اس کی بھی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم بطور حکایت کہتے ہیں، یعنی ایک واقعہ ہوا تھا معراج میں اور یہ اس کی حکایت ہے، یعنی یہ مخاطبت نہیں ہوتی۔ تو اگر مخاطبت نہیں ہے تو پھر سلام کس کو پیش کر رہے ہیں؟ تو یہ عجیب سی کہانی ہے۔ اور کچھ دوستوں نے، اب تو نئی کتابیں مارکیٹ میں بھی آ گئی ہیں، تو السلام علیکہ ایھا النبی جو نمازیں چھپی ہیں نئی، اس میں سے نکال دیا گیا ہے، تو السلام علی النبی کر دیا گیا ہے کہ یہاں ہم پھنس رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ صحیح ابن خزیمہ سے ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، اور میرا روح سخن یہی ہوتا ہے کہ جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ تو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں حضور پہ درود پڑھ لیجئے، کثرت سے درود پڑھیں گے، پھر خود بخود اندر روشنی ہوگی، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کون سا پڑھنا چاہیے کون سا نہیں پڑھنا چاہیے، ساری روشنی ہو جائیں گی۔ پھر کچھ چیزیں اندر سے جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں، اندر سے فیصلے ملتے ہیں۔ تو بحثوں مباحثوں اور مناظروں میں تو کبھی فیصلے نہیں ہوئے، فیصلے تو اندر سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت سے درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صاحب درود سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بخت جاگ جائیں تو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور کی زیارت کا شوق ایک مومن کے دل میں، یہ بھی حضور کا حق ہے کہ اس کی آرزو ہو کہ مجھے اب میرے آقا کی زیارت ہو۔ یہاں کوئی اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے، وہ سیاسی رہنما ہو، وہ مذہبی رہنما ہو، وہ جو ہے وہ کسی شاعر سے کوئی محبت رکھتا ہو، یہ اس طرح اور بھی دنیا کے مختلف شعبہ جات سے دلچسپیاں رکھنے والے جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو ایک امتی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے بےتاب کیوں نہیں ہوگا؟ تو درود کی برکت سے حضور علیہ السلام کے دیدار کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ ہی لے گا۔ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھنے کا شوق سینے میں رکھا ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرت درود سے صاحب درود کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے درود شریف حضور کا حق جو امت کے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرا مضمون پھر تشنہ رہ گیا، آئندہ جمعہ پھر اسی عنوان سے گفتگو ہوتی ہے۔ وہاں